بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان سے کافی ہفتوں سے اڈیالہ جیل میں ملاقات پر پابندی ہے، تو انہیں عدالت کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں انتہائی عام سماعت ہوئی ہے۔ 26ویں آئینی ترامیم کے اندر جس طرح ججز کو حکومت کے تابع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، آج سردار اسحاق خان نے یہ تابع ہونے کے حوالے سے جو کوششیں ہیں ان پر پانی پھیر دیا ہے، بہت بڑا حکم جاری کیا ہے۔ عمران خان کو 3 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش کیا جائے۔ اس وقت اسلام آباد انتظامیہ کی دوڑیں لگ چکی ہیں، عمران خان کو پیش کیا جائے گا یا نہیں، اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ دوسری طرف امریکی کانگریس عمران خان کی رہائی کے لیے اب میدان کے اندر کود پڑی ہے۔ فوجی قیادت کو کس طریقے سے پریشرائز کیا جا رہا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور امریکہ میں پاکستان کے گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ بھی ایک بڑا عجیب واقعہ ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک کے ذریعے آپ اس فائر وال کو توڑیں گے جو اس چینل پر لگائی گئی ہے۔ پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے عہدیدار، حکومتی شخصیات وہ بڑے ہیوی پروٹوکول کے ساتھ ادھر ادھر آ جا رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ وہ ان کے عللوں تللوں کی نظر ہوتا ہے، لیکن جب یہی لوگ لندن، امریکہ یا کسی ترقی یافتہ ممالک کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر یہ میٹرو پر سفر کر رہے ہوتے ہیں، وہاں یہ روڈز پر جا رہے ہوتے ہیں، پھر پاکستانی جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو ضرور اوقات بھی بتاتے ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک ایک عام آفیشیل میٹنگ کے سلسلے میں امریکہ میں تھے، وہاں تھنک ٹینک کے ساتھ ان کی ایک ملاقات تھی، اور اس سے پہلے جو ان کی چیکنگ ہوئی ہے اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی، اور ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح اگر پاکستان کے اندر ان کو یہ کہا جائے تو بڑا معجوب لگتا ہے، لیکن وہاں وہ جو ہے وہ تلاشی دے رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے ان کی طرف ان کی سیکیورٹی کی نظر ہوتی ہے، لیکن اوقات بھی ان کو بتائی جاتی ہے کہ یہ تمہاری اصل اوقات ہے، لیکن پاکستان کی عوام جو بھولی بھالی ہے، آپ اس پہ حکمرانی کرنے کے لیے آپ اس طرح ایک بڑے ڈان اور فرعون نما شخصیات بن کے آپ رول کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ، آپ کو علم ہے کہ اقوام متحدہ کے اداروں کے اندر اور مختلف جگہوں پر یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں۔ 8 فروری کے انتخابات وہ انتہائی متنازع انتخابات ہیں، اور اس کے بعد عمران خان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کے خلاف ناجائز اور بوگس مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں روٹین کے مطابق ڈسکس ہوتی رہیں اور کہا گیا کہ خیر ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن اب یہ جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ آئی ہے یہ بہت ہی حیران کن ہے، اور اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا۔ یعنی یہ بات نہیں ہے، چونکہ آہستہ آہستہ جو چیزیں اصل میں ڈسکس ہو رہی ہیں وہ اس وجہ سے کہ جو ہمارے فوجی جرنیل ہوتے ہیں یا عام شخصیات ہوتی ہیں، ان کی بیرون ملک بعض کی پراپرٹیز ہوتی ہیں، بعض کی بیوی بچوں کی پراپرٹیز ہوتی ہیں، تو اس کے اندر یہ خط جو لکھا گیا 60 سے زائد جو ارکان ہیں امریکی کانگریس کے، انہوں نے یہ خط دستخط کر کے امریکی صدر جو بائیڈن کو لکھا ہے۔ اب جو بائیڈن جب سے آئے ہیں، عمران خان اور تحریک انصاف کے حوالے سے ان کی پالیسیز ان کے حوالے سے پتہ ہے ہمیں کہ کس طرح وہ پاکستان کو دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ اس خط کے اندر کہا گیا ہے کہ عمران خان اور دیگر سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ پھر اس کے اندر کہا گیا ہے جو ایوان نمائندگان کے رکن کی جانب سے لکھے گئے خط میں دیگر ارکان کانگریس نے دستخط کیے، اور کہا گیا ہے کہ رواں برس پاکستان میں ہونے والے انتخابات میں تاریخی بے ضابطگیاں اور الیکشن فراڈ ہوا ہے، جبکہ ووٹرز کو بھی انتخابی عمل سے دور رکھنے کی کوشش ہوئی ہے۔ اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ ہم عمران خان کی فوری رہائی اور پاکستان میں پارٹی کے اراکین اور کارکنوں کے بڑے پیمانے پر حراست کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ پاکستان کی حکومت سے عمران خان کے تحفظ کی ضمانت لے، اور امریکی سفارت خانے کے اہلکار جیل میں جا کر سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کر کے تو ان کی خیریت دریافت کریں، اور یہ بات یقینی بنائی جائے کہ عمران خان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ساتھ اس خط کے اندر یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ یا بڑی جو اعلیٰ عسکری قیادت ہے ان کی جائیدادیں ان کو جو ہے وہ ضبطگی کے حوالے سے بھی اس کے اندر جو ہے وہ آبزرویشنز دی گئی ہیں، اور بہرحال الیکشن فراڈ، انسانی حقوق کی پامالیاں، اور ساتھ ہی بہت سارے عام جو کنسرنز ہیں
ان کا اظہار کیا گیا ہے پاکستان کے اس پورے کنٹیکسٹ میں. تو یہ جو خط ہے یہ پہلے کے جتنے بھی اس طرح کی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان سے زیادہ خطرناک ہے، چونکہ اب آگے امریکہ کے اندر انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور غالب امکان یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ حکومت کے اندر آئیں گے. تو جب آلریڈی کانگریس کے اندر اس وقت جو بائیڈن کی حکومت ہوتے ہوئے اتنی بات ہو رہی ہے تو مزید امکان ہے کہ آگے آپ کو جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر عمران خان کی رہائی اور اس سارے معاملے کے اندر پریشر بڑھایا جائے گا. آج بشرا بی بی کے مچلکے جمع کروا دیے گئے ہیں ضمانت ہونے کے بعد، اور غالب امکان یہ ہے کہ وہ چند گھنٹوں کے بعد رہا ہو کر بنی گالہ یا زمان پارک پہنچ جائیں گی. اور اس کا جو کریڈٹ ہے وہ اب جو ٹاؤٹ ہیں وہ اپنا کریڈٹ بنا رہے ہیں کہ جیسے یہ کوئی ڈیل کا نتیجہ ہے. ناجائز مقدمات ہیں، بس آگے اور کتنے آپ نے بنانے ہیں یہ بات جو بالکل واضح ہے. اب جو بڑی ایک عجیب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ آپ نے دیکھا کہ 26ویں جو آئینی ترامیم ہے اس کے اندر جو ہے وہ بنیادی طور پر کوشش کی گئی کہ ججز کو، جوڈیشری کو کنٹرول کرنا ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز ہیں انہوں نے خط بھی لکھا تھا، اور آپ کو علم ہے اس خط کے اندر انہوں نے کس طرح کے تحفظات کا اظہار کیا اور کس طرح نامعلوم افراد نے جو ہے وہ ان کے خلاف اقدامات کیے. لیکن اب بجائے اس کے کہ وہ ان کو اندازہ ہو کہ بھائی یہ ترمیم آ گئی ہے تو اب تو ہمیں جو ہے وہ انصاف چھوڑ دینا چاہیے، تو لگتا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اس کا ہمیں کوئی اثر نہیں ہوگا. اور آج عمران خان کی جو ملاقات ہے تقریباً 3 ہفتے ہوئے ہیں ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور مزید اس کے اندر تاخیری حربے استعمال ہو رہے ہیں. اور یہ اس کے اندر بنیاد یہ بنائی جا رہی ہے کہ بڑے سیکورٹی تھریٹس ہیں، سیکورٹی کلیئرنس کی جا رہی ہے. ڈیالہ جیل کے اندر کسی بھی قیدی کی جو ملاقات ہے وہ نہیں کروائی جا سکتی چونکہ بڑے معاملات خراب ہیں. تو توہین عدالت کی یہ درخواست دائر کی گئی تھی. ایک علیحدہ سے درخواست بھی موجود ہے جس میں عمران خان کے جو میڈیکل چیک اپ کے لیے جو ان کے شوکت خانم کے ڈاکٹرز ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے. لیکن اس بار ابھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہے وہ سماعت کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی جو ہے وہ یہ بڑا حکم جاری کیا گیا اور پوچھا گیا بھائی تھریٹ کیا ہے. تو اڈیالہ جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے اس کو آج بلایا گیا تھا، جواب کسی کے پاس کوئی نہیں ہے، لیکن ایک بہانہ چونکہ بنایا جاتا ہے. تو اب جسٹس جو سردار اسحاق انہوں نے بڑا حکم جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ جیل ملاقات پر پابندی جو ہے وہ آپ نے لگائی ہوئی ہے، اور یہ جو نوٹیفکیشن ہے میرے احکامات کی خلاف ورزی ہے. وکلاء نہیں ہے، وکلاء کو کیوں نہیں ملنے دیا گیا؟ حکومت ایک نوٹیفکیشن جاری کر کے ایک جگہ کو سیل کر کے انصاف کی فراہمی کو روک سکتی ہے کیا؟ اے جی صاحب یہ توہین ہے. وزارت داخلہ کو وضاحت دینی ہوگی کہ میرے احکامات سے کیسے لا علم رہے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے حکم دیا ہوا ہے کہ آپ نے وکلاء سے ملاقات کروانی ہے. ایک ایسا قیدی جس پر 200 کے قریب مقدمات ہیں تو مسلسل اس کے جو وکلاء ہیں ان کو انہوں نے ہدایات لینی ہے، انہوں نے کئی درخواستیں دائر کرنی ہیں، کئی درخواستیں واپس لینی ہے. تو اس حق سے جو ملزم ہے اس کو معروم نہیں رکھا جا سکتا. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو نوٹیفکیشن ہے یہ بنیادی طور پر میرے ان احکامات اور جو آرڈرز ہیں ان کی خلاف ورزی ہے. پھر انہوں نے آج کہا کہ یہ یہاں پہ یہ توہین کی گئی ہے اور وزارت داخلہ کو وضاحت دینی ہوگی کہ میرے احکامات سے کیسے یہ لا علم رہے ہیں. اسی طرح جو اسٹیٹ کاؤنسل اور جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں ان پر بھی جو ہے وہ جج صاحب آج برہم ہوئے اور انہوں نے کہا ہے کہ 3 بجے عمران خان کو یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش کیا جائے، سیکیورٹی کے انتظامات کریں اور پیش کریں. اب یہ بھی انہوں نے ساتھ کہا کہ مجھے پتہ ہے انہوں نے عمل درآمد نہیں کرنا لیکن میں آرڈر دے رہا ہوں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس حکومت کے لیے اور اس ریاستی اداروں پر ایک اور بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے. جیسے ابھی انٹرنیشنل سطح پہ یہ سارے معاملات اٹھ رہے ہیں کہ بھئی عدالتیں حکم دیتی ہیں اور یہ ادارے اتنے تکڑے اور طاقتور ہیں کہ جو ججز ہیں، جو عدالتیں ہیں، ان کے احکامات کو یہ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، بہانے بناتے ہیں. کبھی سیکیورٹی تھریٹ، اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دینی. اور پھر جو ٹاؤٹ ہیں وہ روز کرتے ہیں کہ اب عمران خان سے جیل ہیرنگ کے اندر بھی صحافی نہیں جا سکیں گے، ملاقاتیں نہیں ہو سکیں گی، اب عمران خان کو مائنس کر دیا گیا ہے. تو یہ جو خواب و خیال ہیں یہ ایک طرف ہیں، لیکن اب یہ ججز ڈٹے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی اہمیت کا عمل یہ آرڈر ہے. اگرچہ 3 بجے آ کے جو وزارت دفاع کے
لوگ ہیں یا جو اسلام آباد جو جیل انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ کوئی نہ کوئی آ کے بہانہ بنائیں گے، وہ ٹریفک بلاکیج ہو گئی ہے، بڑا تھریٹ ہے، ہمیں ابھی کوئی نیا خط پتہ نہیں نکال کے لے آئیں اور ہم نے سرچنگ شروع کر دی ہے ارد گرد، تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنائیں گے، عمل درآمد نہیں کریں گے تو انہیں عدالت کے اندر مزید آرڈر آئے گا، اور یہ جو آرڈر ہے اس کے خلاف فوری طور پر جو حکومت ہے ان کے پاس مضبوط قسم کی شخصیت موجود ہے، وہ دوبارہ ایک درخواست دائر کریں گے جسٹس عامر فاروق کے پاس، جسٹس عامر فاروق اس آرڈر کو معطل کر دیں گے، اور جو پہلی روٹین ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور معطل کر کے وہ آرام سے سو جائیں گے، یعنی وہ ان کا یہ ایک طریقہ کار ہے اور شاید ان کی خدمت یہ ہے، لیکن اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ججز وہ سمجھتے ہیں کہ نوکری رہے نہ رہے، ایسے زندہ جو ضمیر والے ہیں وہ ججز بھی موجود ہیں، نوکری رہے نہ رہے لیکن وہ قانون اور آئین کے مطابق وہ انصاف بھی فراہم کریں گے، وہ انسانی حقوق کی پامالیاں بھی نہیں ہونے دیں گے۔ تو عمران خان اور تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، رہنما ہیں، باقی جو لوگ ہیں ان کی رہائی کے لیے اب صرف پاکستان نہیں بلکہ عالمی سطح پر بہت مؤثر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور اگر تحریک انصاف آئندہ چند ہفتوں کے اندر ایک بڑی موومنٹ کے اندر جو ہے وہ اس پوری تحریک کو بدلنے میں کامیاب ہوتی ہے اور لوگوں کو تنظیمات کو منظم کر کے اگر پریشر بڑھاتی ہے، وکلاء تحریک کا بھی اگر مؤثر آغاز ہوتا ہے، امریکہ کے اندر جو انتخابات ہیں وہ بھی ہونے والے ہیں، اور اگر ٹرمپ حکومت آتی ہے تو کم از کم بہت ساری چیزیں تبدیل ہونے کا امکان ہے، اور ممکن ہے کہ یہ جو موجودہ کمپنی ہے اس کے لیے خطرات پیدا ہو جائیں اور جو ایک پیج ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی بہرحال آج کی ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں اب 3 بجے کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔